ناظرین السلام علیکم ناظرین، گرین پاکستان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین، پاکستان کا موسم بہت خوشگوار ہے، لیکن پاکستان کا سیاسی موسم اتنا خوشگوار نہیں جتنا کہ ملک کا موسم خوشگوار ہوتا جا رہا ہے۔ سیاست میں اتنی ہلچل کیوں ہے، کیوں اتنی گرما گرمی ہے، کیوں ہر کوئی ایک دوسرے سے دستے گریبان ہے، اور یہ سیاسی اونٹ جو ہے کب کس کروٹ بیٹھے گا، اور بیٹھے گا بھی کہ نہیں بیٹھے گا کہ یوں ہی کھڑا بلبلاتا رہے گا۔ ہم نے اپنے پروگرام میں اس تجزیہ کے حوالے سے، سیاسی تجزیہ کے حوالے سے اپنی شخصیت ہیں ہمارے عبداللہ ملک صاحب نے دعوت دی ہے۔ یہ ماہر قانون ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، بڑی سیاست پہ اور ان تمام جو بھی شعبہ جات ہیں ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان کی گفتگو جو ہے وہ آپ سے سنواتے ہیں۔ جی عبداللہ ملک صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی۔ سیاست کا موسم بدل نہیں رہا ہے، ملک کا موسم بدل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں سیاسی موسم بھی جو ہے وہ بدلنے کے کوئی چانس ہیں؟ سیاست کو سمجھنے کے لیے سیاست کا جو پس منظر ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جو سیاسی موسم میں گرما گرمی پیدا ہوئی ہے۔ یہ ہمیشہ آپ نے دیکھو 80 سے لے کے ابھی تک، بیچ میں تھوڑا سا ایک پیچ ورک آیا تھا جو 2008 کے الیکشن ہوئے تھے، اور پھر 2013 میں جو الیکشن ہوئے تھے۔ 2 اسمبلیوں نے تقریباً اپنی مدت سکون سے گزاری تھی، لیکن اس کے بعد جب 2018 کے الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تو اس کے بعد حالات بدلنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک نظریاتی سیاست ہوا کرتی تھی۔ پاکستان پیپل پارٹی لیفٹ اورینٹڈ پارٹی تھی، اے این پی لیفٹ اورینٹڈ پارٹی تھی، اور بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر پاکستان مسلم لیگ بنی، پھر آئی جی آئی بنی، پھر اس میں بہت ساری جماعتوں کا چربہ شامل ہوا۔ پھر بالآخر عمران خان صاحب معرض وجود میں آئے اور پھر ان کی پارٹی اقتدار میں بھی آئی۔ لیکن اس اقتدار میں آنے سے ان کا جو ایک کنفرنٹریشن ہے نا، وہ شدید نوعیت کی بڑھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، کہیں اوپنلی تھی، کسی طرح سے لیکنگ تھی، یا الائنس بھی بنائے گئے جس میں نواب حسن نصر اللہ کا ماضی میں بڑا کلیدی کردار ہوا کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو کی دونوں حکومتیں جب گرائیں گئیں تو دونوں جب سیاسی جو الائنسز تھے مختلف پارٹیوں کے ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف پاکستان کی ساری جماعتیں اکٹھی ہوا کرتی تھیں، پھر اس کے خلاف الیکشن لڑا جاتا تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی جو لبرل پارٹی تھی وہ ایک صوبے تک محدود ہو گئی، اور جو رائٹسٹ پارٹیاں تھیں ان کا جو مقام تھا، ان کی جو پوزیشن تھی وہ انکریز ہوتی گئی، بڑھتی گئی، اور پھر آخر پاکستان میں آج جو رائٹسٹ پارٹی ہیں، میں تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی رائٹسٹ پارٹی سمجھتا ہوں، اور جو پرو اسلامک پارٹیاں ہوتی تھیں وہ بھی ان پارٹیوں کا حصہ بن گئی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی تمام جماعتیں ایک ہی پلڑے میں ہیں، خواہ پیپل پارٹی ہو، خواہ جماعت اسلامی ہو، خواہ مسلم لیگ نون ہو، ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی میں وہ لوگ جو تھے، جو الیکٹیبل لوگ تھے، جو مختلف پارٹیوں سے آئے ہوتے، کچھ نئے بھی تھے، ان کا کوئی اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ جو آپ پوچھ رہے ہیں گرما گرمی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو متعدد شخصیات ہوا کرتی تھی نا، جن کا سیاست میں ایک رکھ رکھاؤ تھا، ایک بھاری بھرکم وزاداری تھی، وہ جو وزاداری والی سیاست ہے نا، معذرت کے ساتھ، وہ آج پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو پاکستان میں شعلہ بیانی نظر آتی ہے، بلیم گیم نظر آتی ہیں، کوئی نظریاتی نہیں آتی، کوئی منشور اتنے اٹریکٹیو نظر نہیں ہے، کوئی قوم کو دینے کے لیے کوئی اتنا ہوپ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پیشن نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ ایک وہ پرومسز والی سیاست ہے، اور ہر سیاستدان پاور لینا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہے پاور سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پروٹوکول ملتا ہے، آپ کے رکھ رکھاؤ رہتا ہے، آپ کے حلقے میں آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان پروٹوکول لینا چاہتا ہے، سیاستدان حصول اقتدار کے لیے آتا ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے نہیں آتا بلکہ حصول اقتدار کے لیے آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب ایک عوام کا نمائندہ عوام سے منتخب ہونے کے بعد، عوام کی ووٹ سے پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد، جب وہ وہاں جا کے طاقت کا حصول جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا وہ عوامی نمائندہ رہتا ہے؟ دیکھیے، سیاست کے لیے جیسے کہتے ہیں جمہوریت کے لیے جمہوری مزاج ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔
ہمارے ہاں ہم کہتے تو ہیں کہ ہم جمہوری ہیں، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں، شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوتے ہیں ہم اسی کو جمہوری کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں، اور باقی جتنے بھی حکومت کی نارمز ہوتی ہیں، حکومت چلانے کے طور طریقے ہوتی ہیں، گورننس ہوتی ہے، لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے، شاید وہ اس چیز کا جس کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے۔ سیاستدان الیکشن جیتنے کے بعد اس طبقے کو جو اس کو ووٹ کے ذریعے اقتدار میں لاتا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ وہ اس لیے بھول جاتا ہے کہ یہ سیاستدان لیڈرز نہیں ہوتے، لیڈرز آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں۔ سیاستدان آنے والے الیکشن کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، وہ جھوٹے سچے وعدے کرتا ہے، وہ کنسٹرکشن کی بات کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، آپ کو نوکریاں دینے کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا پلان نہیں ہوتا جس میں شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم کوئی ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی مفاد کے ساتھ جڑا ہے؟ کوئی قومی مفاد کے ساتھ کسی کی بھی ترجیحات نہیں ہے؟ عوام اپنے چھوٹے مفادات کے لیے جو ہیں وہ نمائندوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور جو نمائندے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے اصول اقتدار میں چمٹے ہوئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک عوام جو ہے وہ اپنا حقیقی نمائندہ اپنے میں سے نمائندگی جو ہے وہ انتخاب کرنے سے قاصر نظر آتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ بدقسمتی سے جو ساؤتھ ایشیا میں نا یہ جو پرسنل اسپیسیفک جو نا سیاست ہے، مثلا اگر پاکستان پیپل پارٹی میں سے بھٹو خاندان کو نکال دیں تو پیچھے پارٹی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح پی ایم ایل این میں سے نواز شریف کی فیملی کو نکال دیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، کیو میں کا چودھریوں کو نکال دیں تو ختم ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کو سیاست سے نکال دیں تو وہ یہ کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ نظریاتی لوگ وہ ہوتے ہیں جس کو لوگ ایک ان کے منشور کو ووٹ، جیسے 80s میں ہوا کرتا تھا، 60s کے زمانے میں بھی سیاست بڑی عروج پہ تھی، پڑھے لکھے لوگ اس میں آیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے بڑے ایم اے پاس، پی ایچ ڈی، اور جو جس طرح ڈاکٹر انور سجاد ایک ہمارے رائٹر بھی تھے، آپ تو ان کو خود بھی خوب تر جانتے ہیں، جنگ جیو سے، جیو تو خیر نہیں، جنگ سے وابستہ رہے، جیو سے بھی وابستہ رہے۔ وہ اس زمانے، اپنے زمانے میں پیپل پارٹی کے یونٹ کے صدر، زون کے صدر ہوا کرتے تھے۔ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر مبشر حسن۔ عبداللہ ملک صاحب، آپ بات کر رہے ہیں نظریات کی، یہاں بات ہوتی ہے مفادات کی۔ اچھا میں نہیں، میں سوال ساتھ لے لیجیے۔ اچھا موروثی سیاست نہیں، وہ والا ایک بات رہ جائے گا، آپ کو کوشچن ساتھ یہ تھا کہ وہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بڑا اچھا کوشچن پوچھا ہے کہ آج کل لوگ آتے ہیں مفادات کے لیے۔ جیسے ابھی اس ایرا میں پونے 4 سال میں کیا ہوتا رہا، پیپل پارٹی بھٹو بلاول صاحب اپنے ابا کے لیے کام کرتے رہے، مریم نواز شریف اپنے والد صاحب کو بچانے کے لیے، وہ ساری کی ساری سیاست جو ہے نا خاندان کے گرد گھومتی رہی ہے، لوگوں کا بیچ میں نہیں آیا۔ ابھی جب مثلا یہ پی ڈی ایم بنا تو کیا سلوگن تھا؟ سلوگن یہ تھا کہ ہم مہنگائی، بڑی مہنگائی ہے جی، لیکن اب آپ دیکھنا کہ جب ان کو اقتدار کا ایک شارٹ پیریڈ ملا ہے تو کیا ہوا، پیٹرول کی قیمتیں کہاں چلیں گی؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مفادات کے لیے آتے ہی لاز بدل دیے۔ ہمارا، میں چونکہ قانون دان ہوں، کوئی بھی قانون جب بنتا ہے تو اس کا ریسٹروپریکٹیو افیکٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ جس دن وہ معرض وجود میں قانون بن آتا ہے اس سے اگلے دن اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے، ماضی میں وہ نہیں جاتا۔ لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے قوانین ایسے بنائے ہیں، ابھی امینڈمنٹس کیے ہیں تاکہ ان کو ماضی کے جو ان کے کیسز ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات وابستہ تھے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ جی بجا طور پر لوگ 10 15 سالوں سے جیلوں میں مقید ہیں، ہمارا انصاف کا نظام بڑا کمزور ہے، تو لہذا عام آدمی کے لیے کام کیا نہیں۔ اس میں جتنے بھی تھے وہ کون لوگ ہیں؟ مطلب نیب میں میرا اور آپ کا کیس نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اور آپ نے کوئی اربوں روپے نہیں کمائے ہوں گے غلط طریقے سے، لیکن جن کے لوگوں کے لیے آئے ہیں وہ مفاداتی ہیں نا بھائی۔ جب اپنا کوئی بھی آتا ہے اور اپنے مفادات کے لیے قوانین میں ترمیم کرتا ہے، وہ اداروں کو جو ہے ان کا اتصال کرتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ادارے کمزور ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم 75 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہیں وہ ادارے مضبوط ہو نہیں سکے، اور جو بھی اقتدار میں آیا اس نے اپنے مفادات کے لیے قانون، پارلیمان کو جو ہے وہ اپنے نظریات، اپنی منشا کے مطابق چلانے کی کوشش کی ہے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے، میرا خیال ہے کہ بطور ہسٹری کے طالب علم کے طور پر، قانون کے طالب علم کے طور پر، سیاست کے طالب علم کے طور پر یہ چیز ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بتانی چاہیے، سمجھانا چاہیے آپ کے کوشچن کے ذریعے۔ کیسے کہ دیکھیے، جب پاکستان معرض میں وجود میں آیا تو ان کی خوش قسمتی رہی کہ ان کو 16 سال تک نہرو کا قیادت میسر رہی، اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے یہاں پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ جن کا ایک ویژن تھا، پیشن تھا، جو ملک کی ایک ڈوبتی کشتی کو کنارے پہ لے کے آئے تھے،
ان کی رحلت ہو گئی۔ اس کے بعد نہرو 16 سال تک اپنے اس اقتدار کے ذریعے اپنے سسٹم کو فلورش کرتا رہا۔ ہمارے ہاں وہ جو کشتی تھی وہ بھنور میں ڈوبتی ہی گئی، ابھی بھی بھنور میں وہ ڈوب رہی ہے۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی قوانین ہیں وہ فرسودہ ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا پاکستان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ جڑ سے اکھاڑ کے ایک چیز کو دور نہیں نکال دیتے اور پھر نئی ایک عمارت تعمیر نہیں کرتے، اس وقت تک اس قسم کے حالات رہیں گے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں گورننس کے سیریس قسم کے ایشوز ہیں۔ دیکھیں نا، گورننس میں کیا آ جاتی ہے؟ گورننس میں آپ کی سیاست بھی آ جاتی ہے، گورننس میں آپ کی پارلیمنٹ بھی آ جاتی ہے، گورننس میں آپ کی ایگزیکٹو بھی آ جاتی ہے، گورننس میں آپ کی جوڈیشری بھی آ جاتی ہے، گورننس میں آپ کے باقی ادارے بھی آ جاتے ہیں۔ سارے کے سارے جب آئین تو یہ کہتا ہے کہ ٹریکاٹمی پار ہے کہ کوئی ادارہ دوسرے میں مداخلت نہیں کرے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایسے ہے کہ ہر ادارہ دوسرے میں گھسا ہوا جڑا ہوا ہے۔ تو جب تک پاکستان میں ہمارے ہاں، جیسے میں لاء سے تعلق رکھتا ہوں، تو پاکستان میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ 1800 سے آپ کو یاد ہوگا، وہ ایویڈنس ایکٹ بھی وہی کا ہے، جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے وہ بھی وہی کا ہے، ہمارا جو سول کے پروسیجر کوڈ ہے وہ بھی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو آج کے موروثی حالات کے تحت نہیں کرتے، یہ کون کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ لیجسلیٹر نے کرنا ہوتا ہے۔ انڈیا میں لیجسلیشن ہوئی 75 سال ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ اندرا گاندھی کے زمانے میں جو ہیومن رائٹ سے معطل کیے گئے تھے تو وہاں پر طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ 75 سالوں میں کوئی ڈی ٹریک نہیں ہوا، کسی ادارے نے دوسرے میں مداخلت نہیں کی۔ اپنی تاریخ کی اپنی ہسٹری لے لیں تو یہاں پر تقریباً 40% میں امریت رہی اور 60% پرو امریت رہی، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی جمہوریت میں، دیکھیں جمہوریت اس وقت ہوتی ہے جب سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہو، کہ وہ پارٹی کا صدر اب 40 سالوں سے نواز شریف صاحب ہی ہیں، اتنے سالوں سے بھٹو خاندان ہی ہے۔ تو جب تک پارٹیوں میں سیاست جمہوریت صحیح معنوں میں نہیں آتی، مثلا آپ دیکھو ہوگا کہ 2010 میں جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی، اس میں کیا تھا کہ دونوں پارٹیوں نے جب چارٹر ڈیموکریسی سائن کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہی اقتدار میں آئیں گے تو ہم آرٹیکل 148A جو ڈالا گیا تھا 18ویں ترمیم میں کہ اب جو مقامی حکومتوں کے انتخابات کرائیں گے، تو کیا انتخابات ہوئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ اب آپ دیکھ لیں 13واں 14واں سال جا رہا ہے، تیسری حکومت جاری ہے، لیکن وہ جو مقامی لوگ عام کو نہیں دینا چاہتے، چونکہ کسی عام لوگوں کے بچے، عام لوگ جو نرسری بنیں گے وہ سیاست کا حصہ نہ بن جائیں، یہ نہیں کراتے۔ تو سیاست تو ہوتی ہے پوری دنیا میں، کمیونٹی بیس حکومتیں ہوتی ہیں، مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، کونسلرز ہوتے ہیں، آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں لوکل لیول پر حل کر، ڈاکٹرز کے، انجینئر کے، سیوریج کے، انوائرمنٹ کے، روزگار کے، جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، اکنامکس پالیسیز ہوتی ہیں نچلے لیول۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی ادارہ ایسا ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ صحیح معنوں میں یہ جو ہے نا کام کر رہا ہے۔ اس لیے کسی ادارے کو بلیم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ سارے کا سارا بگڑا ہوا ہے۔ تو ہم تب بلیم کریں کہ ہم کہیں کہ اچھا جی 15 اداروں میں سے یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، ادارے بگڑے ہیں، سیاستدان جو ہیں وہ عوام کی جو ہے مفادات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، ملک جو ہے وہ معاشی دلدل کا شکار ہے۔ اس سارے بحرانوں کے ساتھ اور اس کا ذمہ دار جب سیاسی قیادت ہے تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو مسائل ہوتے ہیں ان کو جو تدارک ہوتا ہے وہ سیاستدانوں نے کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو لیجسلیٹنگ ڈرافٹنگ ہوتی ہے نا، جس میں کہ ایک بل موو کرنا ہے، ایک نئی امینڈمنٹ لانی ہے، ہماری پارلیمنٹ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے لیجسلیشن کی ڈرافٹنگ آتی ہو۔ یہ تو بیچارے بابو لوگ ان کو کر کے دے دیتے ہیں، وہ بول دیتے ہیں۔ یہ بڑا علمی ہے، جب تک جو پارلیمان ہیں ان کو آپ ٹرینڈر ریسرچر نہیں دیں گے، پوری دنیا میں امریکہ میں دیکھ رہے ہیں ایک سینیٹر کے ساتھ ساتھ 600 لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ریسرچ کر کے دے رہے ہوتے ہیں تاکہ کیا چیز اپنے ملک کے لیے اس کے افادیت کے لیے لانی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں پارلیمان کے فلور پہ جو چیزیں آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ پارلیمان کے فلور پر، وہ آپ کو گلی محلوں میں آتی ہیں، یا آپ کو کوئی اچھی ڈیبیٹ نظر آ جاتی ہے کسی اچھے پارلیمنٹیرین کی، وہ آپ کو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں نظر آتی ہے۔ تو پھر جب جس مقصد کے لیے پارلیمان بنایا گیا، ابھی جو کرائسس چل رہے ہیں، ایک بڑی پارٹی نے وہ پارلیمان سے آؤٹ ہے، تو دیکھنا ایک طرف وہ پارلیمان سے آؤٹ ہے، دوسری طرف جو لیجسلیشن ہو رہی ہے اب وہ اس لیجسلیشن کو چیلنج بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ شاید وہ اگر پارلیمان کا حصہ ہوتے تو جتنے بھی بل جتنے بھی چیزیں آئی ہیں شاید حکومت کو بڑا ٹف ٹائم ملتا۔ تو ہم جمہوریت ہمارا ذہن نہیں ہے، ہم امریت کے قائل ہیں اور ہم امریت کو ماننے والے ہیں۔
ابھی بھی ملک میں جب ہم آمریت کے قائل ہیں, ہمارا ذہن جمہوری نہیں ہے, اس کے باوجود ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم ملک میں جمہوریت چلانا چاہتے ہیں, لیکن ہم بیساکھیاں ڈھونڈتے ہیں, ہم دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں, ہم اقتدار کے حصول کے لیے عوام کی عدالت میں نہیں جاتے بلکہ ان اداروں کی طرف دیکھتے ہیں, ان قوتوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ان بیرونی اور اندرونی طاقتوں کو جو ہے وہ پکارتے ہیں کہ جو انہیں حصول اقتدار کے قریب لا سکیں. اس کی کیا وجہ ہے ملک صاحب کہ یہ کہ ہم جمہوریت کے دلدادہ ہوتے ہوئے غیر جمہوری قوتوں کی آشیرواد حاصل کرنے کے متمنی ہیں؟ دیکھیے اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ سیاسی کلچر نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پارٹیوں کو جمہوری طور پر اس کو فلورش نہیں کیا, سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اور ہر پارٹی عوام کے ووٹوں کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا چاہتی. ہر پارٹی ایک اقتدار کے لیے ایک شولڈر, اقتدار کے لیے ایک لاٹھی وہ کیا کہتے ہیں سہارے ڈھونڈنا چاہتی. جیسے نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا, یہ اوپن بات ہے, انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے اور مجھے کیوں نکالا, اور ایک بیانیہ, ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا کہ ووٹ کو عزت دو. کیا آج ووٹ کو عزت دینے والا جو سلوگن ہے وہ چل رہا ہے؟ جب عمران خان صاحب آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور حمایت حاصل تھی, اس لیے تھی کہ لوگ ووٹ کے ذریعے جو پریویس رجیم تھا اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے, لہٰذا کچھ ایسا فریم ورک بنانا پڑا کہ عمران خان صاحب کو لانا پڑا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اتحادی حکومت جو آئی ہے وہ بھی کسی سپورٹ سے ہی آئی ہے, اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آئندہ اپنا مقررہ مدت پوری کر سکے گی؟ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, اور عوام کے سامنے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو بالکل وہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو ایک کال و فیل کا تضاد ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو موجودہ رجیم ہے اس کو بھی اسی طاقتور طبقات کی سپورٹ حاصل تھی جو جس طرح ماضی میں خان صاحب کی حکومت کو حاصل تھی. صرف اور صرف کریکٹر بدلے ہیں, باقی چیزیں تو وہی ہیں. مثلا جیو ایک نجی چینل کی جگہ دوسرے چینل کا نام آ گیا, ایک چینل کے جو رپورٹر تھے ان کی جگہ دوسروں کے آ گئے. اب سیاستدانوں میں سے وہ پیچھے چلے گئے, یہ آگے آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لیسر ایول کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, اس وقت جو لیسر ایول ہوتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہوائیں بدل رہی ہیں, فضاؤں میں تبدیلی آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی پس پردہ ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن کی کوئی امید نظر آتی ہے؟ میں آپ کو سچی سیدھی سی بات بتاؤں, میں چونکہ ریسرچ بھی کرتا رہتا ہوں, میری عوام پہ اس کے پلس پہ نبض پہ میرا ہاتھ بھی ہوتا ہے. اگر آپ آج بھی پنجاب اسمبلی کے ارکائیو میں چلے جائیں اور انہیں کہیں کہ مجھے 1946 کی جو سپیچز ہیں وہ دکھائی جائیں اس سے پہلے کی, تو وہ آپ کو وہ سپیچز جب سنائی جائیں گی تو آپ کہیں گے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کل کے سیشن میں یہ کون سے صاحب ہیں جو تقاریر کر رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ آج سے 70-80 سال پہلے بھی وہی تھے اور آنے والے وقتوں میں بھی وہی رہیں گے. کوئی ہوائیں چلتی رہیں گی, الیکشن ہوتے رہیں گے, لیکن پاکستان کے جو کی ایشوز ہوتے ہیں نا وہ وہی رہیں گے. دیکھیں میں تو یہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے؟ الیکشن میں آپ کو بتاؤں, الیکشن ہو بھی جائیں تو اتنا کوئی چہرے بدلیں گے, سسٹم وہی رہے گا. دیکھنا ایک بلڈنگ کا پینٹ کاسمیٹکس تبدیلیاں لے آئیں, اسٹرکچر تو وہی ہے. آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ موجودہ حالات جو ہیں, جو بحران ہے, معاشی ہے, سیاسی ہے, معاشرتی ہے, ان کا واحد حل الیکشن ہے کہ یہ سارے عوامی عدالت میں جائیں اور عوام کی عدالت سے دوبارہ منتخب ہو کے آئیں؟ جب تک اصلاحات نہیں ہوتی, جب تک نیا جو ہمارا سماجی ایک اسے کہتے ہیں نا عمرانی معاہدہ, وہ جب تک ڈرافٹ نہیں ہوتا نا تب تک کوئی آ بھی جائیں تب کیا کریں گے. موجودہ حالات میں یقین جانیے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں نومبر میں, دسمبر میں, اگر عمران خان صاحب جیت کر آ جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ حالات ایسے ہی رہیں گے. 4 دنوں بعد لوگ جو ان کے حالات جن کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہی کریں گے. دیکھیے میں بار بار آئندہ آپ شہباز حکومت دیکھتے ہیں, اتحادی حکومت دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں؟ اگر بات بتاؤں, اگر تو ہوتے ہیں نا فری اینڈ فیئر الیکشن, پھر تو عمران خان صاحب آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر تو فری الیکشن نہیں ہوتے جیسے بھی ہونے جا رہے ہیں 17 جولائی کو, تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ 2/3 اکثریتیں ہیں, جو 20 میں سے مجھے لگ رہا ہے کہ 13-12 سیٹیں وہ لے جائیں گے, اور 4-5-6-7-8 کے قریب سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی. وہ بھی اس لیے جو ٹوٹیلٹی میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو نون لیگ کو اپنا سی ایم بچانے کے لیے سیٹیں چاہیے وہ ان کو مل جائیں گی, جو نہیں ریکوائر ہوں گی ان کو مل جائیں گی. اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں,
کبھی بھی الیکشن فیئر نہیں ہوئے. ہمیں یاد ہے کہ محترمہ میرے بھٹو پوچھا کرتی تھی یہ انجینئرڈ الیکشن کیا ہوتے ہیں. جب ان کو بتایا گیا کہ جی یہ وہ الیکشن ہے کہ پولنگ اسٹیشن بعض اگر ہوتے ہیں لیکن وہ سطح زمین پر نہیں ہوتے, وہ جو سطح زمین پر نہیں ہوتے وہ ان کے جو ووٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں پڑتے, وہ پسندیدہ. عبداللہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے دادا ہیں, ہم عوام کی عدالت میں جاننے کے اور عوام کی عدالت میں لے جانے کے لیے جو ہے وہ زور لگاتے ہیں, لیکن عوام کی عدالت میں جانے کے باوجود وہ جو آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کا حقیقی نمائندہ, وہ شاید ممکن نہیں ہے. اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ فیئر اینڈ شفاف الیکشن جو ہے وہ نہیں کروائیں گے, اور وہ تب ہی آپ کروا سکتے ہیں جب کہ آپ قوانین میں ترمیم لائیں, ان قوانین کو عوام کی منشا کے مطابق بنائیں, آپ ان میں شفافیت لائیں. جب تک اس ملک میں الیکشن کے قوانین درست نہیں ہوں گے, جب تک ان کمزوریوں کو دور نہیں کیا جائے گا, عوام کا نمائندہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ پارلیمان ایوان اقتدار میں نہیں پہنچے گا. اور جب تک عوام کا نمائندہ ایوان اقتدار میں نہیں پہنچے گا اس وقت تک آپ کہیں کہ پاکستان گرین ہوگا, پاکستان خشک سالی سے خوشحالی کی طرف آئے گا, یہ ممکن نہیں ہے. ناظرین اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں. اللہ نگہبان.